لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سب حضرات کو شریف پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگ نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے اس علاقے کی اس مسجد میں باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت قاری کاشف صاحب دامت برکاتہم نے قرآن کریم سنایا، اور اللہ پاک نے ان کو سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت قاری احمد حسن صاحب دامت برکاتہم نے آپ حضرات کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نمازیں پڑھائیں اور آپ کو پڑھنے کی توفیق ہوئی. یہ سب اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، اور ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ آج ہماری یہ مجلس، ہمارا یہ دینی پروگرام قرآن کریم کے اختتام اور تکمیل کے موقع پر منعقد ہوا ہے، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں میں قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور پیارے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے، سارے کے سارے نبی اور رسول اپنی جگہ سچے تھے، اور ان پر اترنے والی مقدس کتابیں اور صحیفے اپنی جگہ سچے ہیں. ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں، ان پر اترنے والی کتاب تورات کو سچا مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں، تو ان پر اترنے والی کتاب زبور کو سچی کتاب مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں، تو ان پر اترنے والی کتاب انجیل کو سچا مانتے ہیں. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور رسول مانتے اور جانتے ہیں. آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو سچی کتاب جانتے اور مانتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے،
جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، تو جو لوگ مسلمان نہ ہوئے، کافر تھے، اسلام اور حضور کے مخالف تھے، انہوں نے حضور کو بھی جھٹلایا اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، قرآن کریم کو بھی جھٹلایا اور قرآن کریم کے خلاف بھی سازشیں کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صداقت کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دلائل سے ان کے سامنے واضح فرمایا، تاکہ کسی شخص میں انکار کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ جس طرح لوگ پہلے اسلام کے مخالف تھے اور قرآن کے مخالف تھے، آج کے دور میں بھی لوگ اسلام کے مخالف اور قرآن کے مخالف ہیں۔ ہمارا کام چونکہ نظریاتی ہے اور نظریاتی گفتگو کرتے ہیں، میں آج تکمیل قرآن کے موقع پر اس بابرکت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند اصولی باتیں ذکر کروں گا، تاکہ مستقبل میں اپنے ایمان کو بچانا آسان ہو جائے۔ ہمارا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی ایمان پکا ہو جائے، قرآن کریم پر بھی ایمان پکا ہو جائے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی صداقت کے کئی پہلو ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کلام ہے اور رب تعالیٰ کا کلام ہے، وہی ہے جو بندوں کے نام اللہ پاک کا پیغام ہے، جس پر عمل کرنے سے ہی ہماری زندگی قیمتی بن سکتی ہے اور ہم دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ہم دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا تو قرآن کریم کی مخالفت شروع ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن جو کلام پڑھتے ہیں یہ رب تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا حضور کی ذات پر، بہت بڑا سازش اور پروپیگنڈا تھا قرآن کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی بیان فرمایا اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کو بھی ثابت فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے مخالفین کو چیلنج کیا کہ دیکھو، اگر تم یہ بات کہتے ہو قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ حضور نے خود بنا لی ہے، تو تم بھی سارے کے سارے مکہ والے عربی جانتے ہو، نہ صرف عربی جانتے ہو بلکہ عربی کے ماہر ہو، اور عربی میں اتنے ماہر ہو کہ اپنے مخالفین کو عجم اور گونگا کہتے ہو۔ اب عربی میں تم اتنے لوگ ماہر ہو اور تم اپنے آپ کو عربی دانی میں اپنی مثال بتاتے ہو۔ اگر یہ قرآن اللہ پاک کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور نے خود بنا لیا ہے، تم بھی مکہ والے قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی قرآن پیش کرو، قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی کتاب پیش کرو جو کہ قرآن کریم کی طرح فصیح، قرآن کریم کی طرح بلیغ، قرآن کریم کی طرح الفاظ میں اپنی مثال آپ ہو۔ اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب پیش کرو، اس طرح کی بنا۔ مشرکین مکہ کو چیلنج کیا گیا۔ مشرکین مکہ آپس میں ملے، رات کو بیٹھ کے اکٹھے ہوتے تو قرآن کریم کے مقابلہ میں کتاب بنانے کی کوشش کی، لیکن باوجود کوشش کے قرآن کے مقابلہ میں کوئی کتاب پیش نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا لا یاتون بمثلہ، یہ لوگ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں قرآن کے مقابلہ میں آپ کے سامنے کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جو اپنی مثال آپ ہے، قرآن کریم جیسا تو کلام بن نہیں سکتا، دنیا میں کوئی انسان بنا نہیں سکتا۔ تو ساری زندگی لگے رہے اور قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی کتاب پیش نہ کر سکے۔ جب اللہ پاک نے یہ دیکھ لیا کہ مشرکین مکہ باوجود دعویٰ کرنے کے کہ ہم بڑے عربی دان ہیں اور قرآن اللہ کا کلام نہیں
پھر بھی قرآن کے مقابلہ میں کوئی کتاب پیش نہیں کر سکے، تو اللہ پاک کی ذات اقدس نے مشرکین مکہ کو اور چیلنج کیا اور کہا اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں کہا گیا قرآن کے مقابلہ میں کتاب پیش کرو، تم نے نہیں پیش کی اور نہیں پیش کر سکے، اور مستقبل کے بارے میں بھی اللہ پاک نے بتا دیا تھا یا تم مصری مستقبل میں بھی اس طرح کی کتاب پیش نہیں کر سکتے، تو چلو پوری کتاب نہ صحیح، قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں بے شمار، لیکن تم جو ہے قرآن کریم کی طرح کی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، پورا قرآن نہ صحیح لیکن قرآن کریم کی طرح کی 10 صورتیں بنا کے پیش کر دو۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ کہ دیکھو قرآن پاک ایسی 10 صورتیں بنا کے پیش کرو۔ اب مشرکین مکہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ دیکھو ہم تو زبان سے کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور اس کو خود بنا لیتے ہیں، پہلے ہمیں قرآن پاک ایسی کتاب بنانے کی پیشکش ہوئی جو ہم نہ بنا سکے، اب اللہ پاک کی ذات اقدس نے ہمیں صرف 10 صورتیں بنانے کو کہا ہے، سارے عرب والے مل کر کیوں ہم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے؟ رات کو پھر اکٹھے ہوتے اور مدرسے لگتی، لیکن باوجود کوشش کے 10 صورتیں پھر بھی نہ بنا سکے۔ اللہ پاک نے ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے اور مزید ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا کہ تم قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے، اب ہم تمہیں کہتے ہیں قرآن کریم جیسی صرف ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کہ پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے پیش کر دو۔ اللہ پاک نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، ایسی تحدی اور چیلنج سے ارشاد فرمائی کہ مشرکین مکہ کے دانت ٹوٹ گئے، مشرکین مکہ کی زبانیں بند ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے قرآن کا مقابلہ کرنے سے باز آئے۔ اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو، اللہ پاک نے فرمایا سارے مل جاؤ، سارے عرب والے سارے مکہ والے مل جاؤ، اور اکٹھے ہونے کے بعد اپنے وہ خدا جو تم نے بنا رکھے ہیں میرے مقابلے میں خدا گھٹ رکھے ہیں، تمہارے لیے مشکل وقت ہے، قرآن بھی نہیں بنا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے، ایک صورت جیسے ایک صورت قرآن پاک جیسی بنا کے دکھاؤ، آپ سب مل جاؤ اور اس کے ساتھ اپنے خداؤں کو بھی ملا لو، مشکل گھڑی ہے تمہارا ساتھ دیں، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ بلا لو ان کو بھی جو تمہارے اللہ کے علاوہ اور کارساز ہیں، اور ان کو بھی کہو کہ بھئی ایک صورت بنانے قرآن کریم جیسی۔ اب دیکھو کتنا بڑا چیلنج تھا، لیکن اللہ پاک نے خود ہی پیش گوئی فرما دی کہ دیکھو بھائی قرآن کریم جیسی ایک صورت بنانے کا مطالبہ ہے، سارے عرب والوں سے سارے مل کر ایک صورت بنا کے پیش کریں، اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لیں، لیکن آگے پیش گوئی فرما دی وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز کبھی مستقبل میں ایسا کر سکتے ہی نہیں کہ قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو، قرآن کریم جیسی ایک صورت تم پیش نہیں کر سکتے، فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور مستقبل میں تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسان قرآن کے مخالف دوزخ میں جائیں گے وہ پتھر اور مورتیاں جن کو خدا سمجھ کر پوجتے ہو دوزخ میں جائیں گی۔ فرمایا دیکھو ایک صورت قرآن کریم جیسی بنا کے پیش کرو۔ اب مشرکین مکہ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے ڈھیٹ ہوئے، اور اللہ پاک کے اس چیلنج کے مقابلہ میں قرآن پاک کی صداقت کو اس طرح اللہ پاک نے ظاہر فرمایا، ایک صورت بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب مکہ والوں نے کہا ہماری بڑی بےعزتی ہے، ہمارے لیے بڑا شرمندگی کا مقام ہے اگر ہم قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکیں، اور اکٹھے ہوتے رات کو ایک بندہ ایک کلام بناتا اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا، اور ان لوگوں کے سامنے جو عقیدانی کے ماہر تھے، جو فصیح اور بلیغ تھے اور فصیح بلیغ ہونے میں اپنی مثال آپ تھے، ان لوگوں کے سامنے کلام بنا کے پیش کرتا تو دوسرا بندہ انہی میں سے اٹھتا اور کہتا کہ دیکھو یہ کیسا کلام ہے، قرآن کے مقابلے کا نہیں ہے، اس کو مقابلے میں پیش نہ کرنا۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوتا، کوئی
کلام پیش کرتا، انہی لوگوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ کہتا یہ کلام قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو مقابلے میں پیش نہ کرنا تو میں شرمندگی ہوگی۔ تیسرا بندہ پیش کرتا، ساری رات یوں گزر جاتی، کوئی بھی آدمی اپنے ان کے مطمئن اس بات پہ نہ ہوتے کہ یہ کوئی کلام قرآن کے مقابلے کا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صورت بنانے کا مطالبہ کیا گیا مشرکین مکہ سے، لیکن باوجود کوشش کرنے کے سارے مکہ والے مل کر ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ اب شرمندگی ہوئی، اب دلائل سے مقابلہ نہ کر سکے۔ جب ایک بندہ مخالف ہو کسی کا، دلیل سے مقابلہ نہ کر سکے تو وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہی کام شروع کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ جنگوں پر جنگیں آ رہی ہیں، اب دیکھو بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق کا معاملہ بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے اتر آئے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال قربان کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے پیش نہیں کر رہے۔ قرآن نے نہ لڑنے کی بات کی تھی، نہ گالی کی بات کی تھی، نہ گولی کی بات کی تھی، قرآن نے دلیل کی بات کی تھی۔ اگر تم قرآن کو جھوٹا کلام سمجھتے ہو تو پھر قرآن کریم کے مقابلہ میں صرف ایک صورت بنا کے پیش کر دو، قرآن کی صداقت ایک طرف ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اللہ کا کلام تھا، مشرکین مکہ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس جھوٹے پراپیگنڈے کو خاک میں ملایا، اور سارے عرب والے دلیل سے عاجز آئے تو لڑنے اور مارنے پہ اتر آئے۔ جھوٹا بندہ جب دلائل سے عاری ہو جاتا ہے، دلائل سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے پاس دلیل نام کی چیز نہیں ہوتی تو وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھو ابو جہل میدان میں مارا جا رہا ہے، قرآن کی ایک صورت بنا کے پیش نہیں کرتا۔ اخرس بن شریک مارا جا رہا ہے، امیہ بن خلف مارا جا رہا ہے، یہ ان کے سردربا اور شیبہ مارا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں اسلام کے خلاف دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دلیل سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، قرآن بھی سچی کتاب ہے، حضور بھی سچے نبی ہیں۔ سمجھائے کہ نہیں؟ میں آپ کو مسئلہ سمجھانے آیا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں آیا۔ کل کو آپ کے سامنے کوئی بندہ قرآن کا مخالف اور حضور کا مخالف کھڑا ہو نا، آپ دلیل سے سینہ تان کے اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، اور دلیل کے ساتھ سینہ تان کے اس کو جواب دے سکیں، بھئی آؤ ہم قرآن کی صداقت کو سچا ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہم حضور کی صداقت کو سچا ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی قرآن پہ چیلنج باقی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، آج امریکہ، برطانیہ جتنے اسلام مخالف طاقتیں ہیں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں۔ دیکھو کشمیر میں ظلم ہے، برما میں ظلم ہے، فلسطین میں ظلم ہے۔ یہ کیوں ہے مسلمانوں پر ظلم؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے یہ ایمان والے ہیں، ہمارے پیغمبر کو جھوٹا کہتے ہیں، ہماری کتاب کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے، اگر یہ چیلنج مشرکین مکہ کو تھا، اے مخالفوں یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں، آج یہ چیلنج تمہیں بھی ہے۔ اگر تم اپنے مذہب میں سچے ہو اور قرآن کو جھوٹا کلام سمجھتے ہو، آج بھی چیلنج باقی ہے۔ قرآن کے مقابلہ میں صرف ایک صورت بنا کے آج تم پیش کر دو، آج بھی پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے۔ قرآن پہلے بھی بے مثال سچی اللہ کی کتاب تھی، اور حضور اللہ پاک کے سچے نبی تھے، آج بھی حضور سچے نبی ہیں، اور قرآن اللہ پاک کی سچی کتاب۔ حاصل بات ہے کیا؟ اچھا، اب میں قرآن کی صداقت کا دوسرا پہلو بیان کرنے لگا۔ یہ میں نے پہلا پہلو بیان کیا کہ قرآن پاک الفاظ میں بے مثال کتاب ہے، کوئی قرآن پاک کا مخالف قرآن کریم جیسا کلام بنا کے پیش نہیں کر سکا۔ اب میں صداقت کا دوسرا پہلو سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کی صداقت کا دوسرا پہلو یہ ہے، جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، مشرکین مکہ نے قرآن کے خلاف ایک یہ سازش کی اور پراپیگنڈا کیا کہ بھئی دیکھو، جو بندہ بھی قرآن کو سنتا ہے اور قرآن سننے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لہذا قرآن کریم لوگوں کو سننے نہ دو۔ جو بندہ غیر مسلم ہے قرآن پاک کو سنتا ہے، چونکہ خاص طور پہ عرب اور بھی جانتے تھے، قرآن عربی زبان میں تھا، تو جو بندہ قرآن کو سنتا وہ قرآن پاک کا عظیم لہجہ، قرآن پاک کا عظیم طرز جب وہ دیکھتا تو وہ
ہم لوگ قرآن سننے نہیں دیں گے۔ آپس میں مشورہ کیا اکٹھے ہو کر، جس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں جا کے شور کرنا شروع کر دیا کرو، تاکہ جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، صحابی قرآن پڑھ رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو بندے سن نہ سکیں۔ جب بندے سن نہیں سکیں گے تو سمجھیں گے نہیں، جب سمجھیں گے نہیں مسلمان نہیں ہوں گے۔ پراپگنڈا یہ کیا، جس مجلس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اس مجلس میں جا کے شور و غل کرنا شروع کر دو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے اس پراپگنڈے کو قرآن میں ذکر کیا اور پھر اس کا ایسا توڑ کیا کہ مشرکین مکہ کیا آج کا کافر بھی جو ہے اس کے دانت کٹے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں ان کے اس پراپگنڈے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بلکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو شور و غل کرو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے۔ اللہ پاک اس کلام کو نازل فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے اس پراپگنڈے کے جواب میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، قرآن پاک کو نازل کیا، اپنے کلام کو نازل کیا اور کلام کا نام قرآن رکھا۔ قرآن کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ پاک نے اس کلام کا نام قرآن پاک رکھ کر مشرکین مکہ کیا پوری دنیا کفر کو چیلنج کر دیا کہ یہ کلام ایسی کتاب ہے جو پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی، اب بھی پڑھی جا رہی ہے، مستقبل میں پڑھی جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کلام کو، اس کتاب کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی میرے بھائی۔ آج آپ دیکھیں اس پراپگنڈے کا جواب اللہ پاک کی طرف سے قرآن کی صداقت۔ آج قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے پڑھے جانے کی اللہ پاک نے غیبی ایسی صورت متعین فرمائی ہے، ایسے اسباب بنائے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کتاب کا ایک بھی حافظ موجود نہیں ہے۔ آج گرنتھ کو ماننے والے لوگ موجود، گیتا کو ماننے والے لوگ موجود، تورات کو ماننے والے لوگ موجود اور انجیل کو ماننے والے لوگ موجود، اس کے علاوہ اور کئی کتابوں کو ماننے والے لوگ موجود، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لاکھوں میں ہیں، اس کے باوجود کہ کروڑوں میں ہیں، اس کے باوجود کہ ان کی تعداد بہت ہے، پھر بھی بطور سیمپل کے اپنی کتاب کا ایک بھی حافظ پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر دور میں 14 صدیاں گزر گئی، قرآن کریم کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بیان وقت ایک صدی میں لاکھوں حفاظ گزرے ہیں میرے بھائی، وہ ہر صدی میں گزرے اور آج نہیں گزرے۔ قاری صاحب داؤں گڑھ تو نے قرآن کریم سنایا، یہ ہے پڑھی جانے والی کتاب بہت زیادہ۔ اب دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسلح آباد ہیں، مسجدیں آباد ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، سننے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، کفار مکہ کے پراپگنڈے کا جواب قرآن کی صداقت۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے سچا کلام ہونا بیان فرمایا، ثابت فرمایا کہ ہر دور کے اندر قرآن کریم کے حافظ موجود رہے۔ میرے بھائیوں مبارک ہو ہمارے علماء دیوبند کو، ہمارے علماء دیوبند کا جو وفاق ہے جس کے تحت ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ اس سال میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اس سال جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور سنت والجماعت علماء دیوبند کے مدارس میں اور انہوں نے قرآن کا امتحان دیا، ان کی تعداد تقریباً 90,000 ہے۔ اس سال کتنی قرآن پاک کے حافظ بنے ہیں؟ 90,000۔ اور میرے بھائی اس سال بنے ہیں، پچھلے سال 84,000 تھے اور 65,000 تھے، 64,000 تھے، اس سے پیچھے 50,000 تھے۔ ہر سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو قرآن کا معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ انشاءاللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اس دور میں مخالفت کرتے تھے، کفار آج کے دور میں قرآن کی اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جتنی بھی مخالفت عروج پر پہنچے گی، قرآن کو پڑھنے والے اتنے ہی زیادہ بڑھتے رہیں گے۔ کائنات کی کوئی طاقت قرآن کے پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔
ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی سچی کتاب ہے۔ اگر یہ سچی کتاب نہ ہوتی تو اللہ پاک نے اس کا نام قرآن رکھا، اس کے پڑھنے والے ماضی میں موجود ہوتے، آج کوئی موجود ہی نہ ہوتا۔ آج جو لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر سال مدارس میں قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی کچھ مدد سے الحمدللہ یہ قرآن کی صداقت کا نظر ہے۔ قرآن کی صداقت کا تیسرا پہلو، قرآن کی صداقت کا تیسرا پہلو، قرآن سچی کتاب ہے، حضور سچے نبی، میرے پہلے دلائل سے گفتگو سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا کریں تاکہ کوئی قرآن کا مخالف، اسلام کا مخالف آپ کے سامنے آئے، آپ سینہ تان کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم حضور کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں میدان میں، اور ہم جو ہے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں میدان میں، ہم قرآن کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں میدان میں۔ اور میدان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صداقت کو ایک اور انداز میں بیان کروایا۔ توجہ کرنا، یہ قرآن کریم ہر لحاظ سے عظیم جامع کتاب ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کا ایک پہلو یہ ہے، اللہ رب العزت نے بعض خبریں ہمیں ایسی بتلائی ہیں کہ بعض خبریں ہمیں ایسی بتلائی ہیں ماضی کے بارے میں، باوجود اس کے کہ واقعہ ماضی میں ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ تحقیق جو قرآن نے پیش کی ہے، وہ تحقیق آج کے کفار پیش نہ کر سکے جن کے دور میں واقعات پیش آئے ہیں۔ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، ماضی کی بات بھی کرتا ہے، مستقبل کی بات بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ماضی کے واقعات بیان ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ کا واقعہ، حضرت داؤد کا واقعہ، حضرت سلیمان کا واقعہ، حضرت اور ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن کریم کے اندر واقعات جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر قرآن کریم سچی کتاب نہ ہوتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہ ہوتے، تو ماضی کے واقعات کو من ان جو ہے وہ اچھے طریقے سے، جامع انداز سے، سچے انداز سے قرآن کریم میں بیان نہ کیا جاتا۔ اس سے ثابت ہوا حضور سچے نبی ہیں اور قرآن بھی سچی کتاب۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے آج یہودی موجود ہیں، وہ نام پر موسیٰ کر لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہودیوں کی عادات بیان کی ہے، جس طرح نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی پریشان کیے رکھا۔ عجیب لوگ تھے، آج موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا نام لے کر قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، ان کے ماننے والے کامیاب ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے۔ فرعون بھی تباہ و برباد ہوا، اس کے ماننے والے بھی تباہ و برباد ہوئے۔ یہ بات قرآن بھی کرتی ہے، یہ بات کہ آج قرآن بھی کرتا ہے، لیکن قرآن نے قرآن سے بڑھ کر کیسی بات کی ہے جس نے یہودیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ قرآن کریم کا سچا کلام ہونا ثابت ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے نکلے ہیں علاقہ سے، آگے دریا آ گیا ہے، پانی آ گیا ہے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے آپ عصا مبارک یہاں ڈالے، عصا مبارک یہاں مارے۔ اللہ پاک نے رستے بنا دیے ہیں، چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سارے کے سارے خیر و عافیت سے دریا کو عبور کر لیتے ہیں، لیکن فرعون واپس پیچھے تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے دریا میں رستے بنے ہیں، وہ گزر گئے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں، میں بھی گزر سکتا ہوں، میں بھی دریا کو پار کر سکتا ہوں۔ جب وہ دریا کو پار کرنے کے لیے دریا میں اترتا ہے، اس کی فوج اترتی ہے، اللہ پاک نے ان سب کو وہاں پر غرق کر دیا، فرعون کو بھی غرق کر دیا اور اس کے ماننے والوں کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ پر فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آدھی گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے، اب وہ غرق ہوئے ہیں۔ یہ بات قرآن بھی کرتی ہے اور یہ بات قرآن بھی کرتا ہے، لیکن قرآن نے انوکھی باتیں کی ہے۔ جب فرعون مرنے لگا، جب فرعون کی موت کا وقت قریب آیا، پانی میں بوتے کھا رہا تھا، اب وہ کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لیا،
فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ اب توبہ کا وقت نہیں ہے. توبہ کا وقت تو اس وقت تک ہوتا ہے جب تک موت کے آثار ظاہر نہ ہو، گرگرہ کی کیفیت پیدا نہ ہو، وہی باتیں نہ کریں. وہ جو فرمایا میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں تقریر کروں 10 منٹ میں نہیں کرتا ہوں. بات توجہ سنیں. فرعون توبہ کی بات کرتے ہیں، اس کے منہ مٹی ڈال دی گئی. اب تیری توبہ قبول نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں کی بات ارشاد فرمائی قرآن کریم میں فرعون کے متعلق فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. یہ ہے قرآن کی صداقت جو تورات میں موجود نہیں ہے. اللہ پاک نے فرعون کو کہا جب وہ مرنے لگا، ڈر ہونے لگا، فرمایا آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے. تو مر تو جائے گا یہاں ہوتے کھا کے، لیکن تیرے جسم کو محفوظ کر دیں گے. لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تم بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. جب قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک کے اندر فرعون کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ اللہ پاک نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک، تو مشرکین مکہ پہلے قرآن کے مخالف تھے، یہود قرآن کے مخالف ہوئے اور کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں اور فرعون ان کا مخالف تھا، ہم کتاب کے وارث تورات کے ہیں. یہ بات تورات میں نہیں کہی گئی کہ فرعون کی لاش محفوظ رہے گی، یہ بات قرآن نے کہی ہے. لہذا مسلمانوں کا چاہیے فرعون کی لاش پیش کریں. کہاں ہے فرعون کی لاش؟ قرآن نے فرعون کی ممی اور لاش ہم سے مطالبہ کرتے تھے، یہود ہم سے مطالبہ کرتے تھے. ہماری تورات میں بات یہ نہیں آئی ہے، لیکن تمہارے قرآن میں آیا ہے کہ اس کا جسم محفوظ ہے. ہمیں فرعون کی لاش دکھائی جائے، اس کا جسم دکھایا جائے، مگر نہ قرآن جھوٹا ہوگا. اللہ پاک کی ذات اقدس نے حالات کے ساتھ ساتھ ایک وقت تک اس کے جسم کو چھپائے رکھا. اب کچھ وقت گزرا ہے کہ فرعون کی لاش برآمد ہو گئی ہے. وہی کفار جو قرآن کی مخالفت کرتے تھے، وہی جو اس آیت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے فرعون کی لاش کہاں ہے ہمیں دکھاؤ، انہی لوگوں نے دیکھا دریا نیل کے ساحل پر اندر سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، اندر سے ایک جسم برآمد ہوا ہے. اور اس کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا ہے یہ بندہ آج کا مرا ہوا نہیں ہے بلکہ صدیوں پہلے مرا ہوا بندہ ہے. اور خود کہنے والوں نے کہا واقعی وہ بات قرآن نے کہی تھی الیوم ننجیک ببدنک، واقعی یہ فرعون کی لاش ہے، یہ کسی اور کے نہیں ہو سکتی. اور قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے، یہ فرعون کی جسم کی ممی ہے، فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے، فرعون کا جسم ہے. میرے بھائیوں کو جسم کو آج عجائب گھر کے اندر رکھ دیا گیا ہے، آج کعبہ بھی مان گیا ہے. قرآن نے جو بات کہی تھی اپنے سچی تھی، معلوم ہوا حضور سچے نبی ہیں، قرآن سچی کتاب. آپ لوگ طاقت نہیں دے. میں جب بیان کرتا ہوں نا میں 2.5 گھنٹے بیان کرتا ہوں، میں آدھا پونا گھنٹہ بیان میں دلیل سے بات کرتا ہوں، تو بس میں 2.5 گھنٹے کروں گا، نہیں پریشان ہوگا انشاءاللہ. آپ کو سکھا کے آپ کو قرآن کیا ہے. قرآن اللہ پاک کتاب ہے اور ہمارا قرآن پر ایمان ہے. ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان پر کمزور نہیں ہے. کوئی بھی آئے ریت کی دیوار پہ ہم نہیں کھڑے دھکا دے اور ہم گر جائیں. الحمدللہ گناداری ہمارے پر اپنے موقع پر مضبوط ہے. قرآن کریم کی صداقت کا کتنے پہلو 3-14 قرآن کریم کی صداقت. قرآن کریم نے انسانی جسم کے بارے میں بعض باتیں ایسی کی ہیں کہ دنیا حیران ہے آج تک کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی بات کو جھٹلا نہ سکے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسان کے بارے میں کہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. کسی انسان کے سینے میں 2 دل توجہ کرنا. 14 صدیاں گزر گئی. آج جن دنوں میں ہم موجود ہیں سائنس میڈیکل نے ترقی اتنی کر لی، کوئی بندہ بطور سیمپل کے ماضی میں یا آج موجودہ دور میں پیش نہیں کیا جا سکتا جس کے سینے کے اندر 2 دل ہوں. جب سے انسانیت آباد ہوئی ہے ہر انسان کے سینے میں 1 دل ہے. 2 دل والا آج تک کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے
پیش کر دیا، آج تک بطور شک بلکہ کفار ایک بندہ بھی پیش نہیں کر سکے۔ اس سے ثابت ہوا قرآن سچی کتاب ہے، رسول سچے نبی۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کریم صداقت کا 5واں پہلو، بڑے پہلو، صداقت کا 5واں پہلو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ مستقبل کی پیشگوئی بیان کر بات میں مختصر کر دیں، ورنہ میں تو بہت لمبا ذکر بنا کے آتا ہوں۔ تو قرآن کریم کی صداقت کا ایک پہلو یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں مستقبل کی پیشگوئی بیان کرنا کہ مستقبل میں ایسا ضرور ہونے والا ہے اور جیسا فرمایا تھا ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن اگر قرآن سچی کتاب نہ ہو تو مستقبل کے بارے میں کہہ دیا کہ ایسا ہوگا، اگر سچی کتاب نہ ہوگی تو اس طرح نہ ہوتا۔ میں اور مثال کے چند ایک واقعہ قرآن کی اس بات بیان کرتا ہوں۔ صداقت کے 5واں پہلو میں قرآن پاک مستقبل کی پیشگوئی کا ذکر کرتا ہے، مستقبل میں ایسا ہوگا اور وقت گزرنے کے ساتھ ویسا ہی ہوا ہے۔ یہ قرآن کی سچی کتاب ہونے کی دلیل ہے، حضور کی سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے، جب مشرکین مکہ کو حج کرنے سے روک دیا گیا فتح مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ کو روک دیا گیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امین بنا کے بھیجا۔ مکہ فتح ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ اس سے پہلے مشرکین اور مسلمان یہ مل کے حج کیا کرتے تھے، لیکن روک دیا گیا، اعلان کر دیا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جا کے اعلان کر دو آئندہ کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے۔ حج کے موقع پر بہت بڑی تیاری ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، اور پورے پر جو بھی حاجی آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، بندہ جہاں کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے شامل کر کے آتے ہیں، تسمیہ بھی لے کے آتا ہے، کھجور بھی لے کے آتا ہے۔ آج بھی ہو رہی تھی، اس دور میں تیاری ہوتی تھی، مشرکین مکہ اور مسلمان سب جمع ہوتے تھے، کاروبار زیادہ ہوتا تھا، منافع بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جب اعلان ہو گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے تو تبھی طور پر مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کہ بھائی دیکھو آئندہ سال حج کرنے کے لیے صورتحال یہ ہوگی کہ اکیلے سے مسلمان حج کرنے کے لیے آئیں گے، مسلمانوں کی تعداد گراں تو بہت کم ہے، تو لہذا کاروبار کم ہوگا اور پھر منافع بھی کم ہوگا، تو جو ہے مستقبل میں فقیری کا خدشہ ہے، کاروبار کے لاس کا خدشہ ہے، منافع کے کم ہونے کا خدشہ ہے، مستقبل میں کاروبار کے ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے، لہذا مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ لیکن اللہ پاک نے مستقبل کا پیشگوئی فرما دی، وہ فرمایا اللہ پاک تمہارے کاروبار کو مستقبل کی طرف چمکا کے رکھ دے گا اور تم پریشان نہ ہو کہ بھائی مشرکین مکہ حج کرنے کے لیے آئیں گے تو کاروبار کام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم کو ڈر ہے محتاجی اور فقیری کا، اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ اور مسلمانوں مشرکین مکہ کے حج کے لیے نہ آنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو مکہ میں اسلام کی بہاریں آ گئی ہیں، جہاں اسلام کی بہاریں آ گئی ہیں وہاں مال میں برکتیں ہوں گی، جان میں برکتیں ہوں گی، تو میں پہلے سے کہیں بڑھ کر اللہ کا منافع عطا فرمائیں گے۔ قرآن نے پیشگوئی کی مستقبل کی طرف آج دیکھ لیں مکہ مکرمہ کے اندر جو تجارت، بلکہ سعودیہ کے اندر جو تجارت ہوتی ہے، ہاں جی اس کا سفر باقی دنیا میں نہیں ہے۔ پوری دنیا کی عالمی منڈی آج بھی کوئی پھل کہیں بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے آپ کو سعودیہ سے مل جائے گا، دنیا کی کوئی نئی ورائٹی کسی قسم کی کہیں بھی بنتی ہے تو وہ سعودیہ سے مل جائے گی۔ سعودیہ آج عالمی تجارت کا مرکز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم کو خوف ہوگا محتاجی فقیری کا، اللہ پاک تمہیں مالدار کر دے گا۔ آج دیکھ لو کیا حالات ہیں، مالدار مسلمان نظر آتے ہیں، سعودیہ والے ماشاءاللہ عجیب تیل نکل رہا ہے، وہ لوگ کتنے مالدار ہیں۔ قرآن کی پیشگوئی تھی، سچی ثابت ہوئی ہے، اس سے ثابت ہوا قرآن بھی سچی کتاب ہے، حضور بھی سچے نبی، قرآن بھی سچی کتاب ہے، حضور بھی سچے مستقبل کا
پیش کوئی ثابت نہیں. اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو مشرکین مکہ مخاطب تھے. یہ مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے. تو دوسرا ایک اور گروہ تھا جو عیسائیوں کا تھا، جسے اہل کتاب کہتے ہیں. اب اہل کتاب بھی کافر ہیں، مشرکین مکہ بھی کافر تھے. ایک کیٹیگری میں فرق ہے. جو مشرکین مکہ وہ شرک کرتے ہیں اور شرک ایک بہت بڑا کفر ہے. تو عیسائی بھی کافر تھے لیکن مشرکین مکہ بڑے کافر تھے. ہوا یہ کہ مشرکین مکہ کی مخالفت تھی مسلمانوں سے. اس جہاں دو اور اقوام آباد تھیں، اہل کتاب کی اور مجوسیوں کی. روم کے رہنے والے، روم کا علاقہ یہ جو آج کل مغربی ریاستیں ہیں، روم کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے. اور جو ایران کے رہنے والے تھے یہ مجوسی پارسی تھے، آگ کے پجاری تھے. مسلمان چونکہ توحید پرست تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ شرک کرتے تھے. یہ جو روم کے کافر تھے عیسائی اور مجوسی تھے ایران کے، ان کی آپس میں مخالفت تھی اور آپس میں جنگ چھڑی. جب آپس میں جنگ چھڑی ایرانیوں اور رومیوں کی، اہل کتاب کی اور مجوسیوں آگ پرستوں کی، تو چونکہ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے طبی طور پر ان کا میدان مجوسیوں کی طرف تھا اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی. اور یہ نعرے لگاتے تھے جیتیں گے بھائی جیتیں گے، ہمارے ایرانی جیتیں گے، ہم بھی جو ہے وہ شرک کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لہذا وہ جیتیں گے، اور ان کے نعرے لگاتے تھے. اور مسلمان چونکہ توحید پرست تھے، یہ شرک نہیں کرتے تھے، تبھی اہل کتاب تھے. مسلمان قرآن کریم کو ماننے والے اہل کتاب ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے عیسائی اہل کتاب میں ان کا میران تھا. ان کی یہ سوچ کر فکر تھی کہ اللہ کرے جنگ تو چھڑی ہے، اپنا رومی جیت جائیں، اہل کتاب جیت جائیں، ایرانی نہ جیتیں. وقتی طور پر ایسا ہوا، جنگ ہوئی اور جو اہل کتاب روم والے وہ ہار گئے جنگ، اور اپنا ایران والے مجوسی جنگ جیت گئے. جو کرنا مجوسی جنگ جیت گئے. اب مشرکین مکہ نے بغلے میں جائیں تو دیکھا نا ہمارے اتحادی ہمارے احمدی جیت گئے، جس طرح وہ جیت گئے اور ان پر غالب آ گئے، ہم تمہارے اوپر غالب رہیں گے اور ہماری بات سچی، ہمارے احمدی جیت گئے. مسلمان جب یہ بات سنی کہ وہ اہل کتاب ہار گئے ہیں اور مجوسی جیت گئے ہیں، اس سے مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھے ہیں اور ہمیں تانے دیتے ہیں، تو مسلمانوں کو وقتی طور پر پریشانی ہوئی، وقتی طور پر پریشانی ہوئی اور دکھ ہوا. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سورہ روم نازل فرمائی اور مستقبل کے اندر رومیوں کے فتح یاب ہونے کی پیش گوئی فرما دی. فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ارض الارض من بعد غلبہم سیغلبون. فرمایا کہ اب قریب ایسا ہوگا کہ بھئی اب تو ایسا ہو گیا کہ رومی مغلوب ہو گئے، لیکن اب قریب دوبارہ پھر جنگ چھڑے گی اور اس جنگ کے اندر رومی جیت جائیں گے اور یہ ایرانی ہار جائیں گے. جب قرآن میں پیش گوئی کی گئی تو مشرکین مکہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن میں جو مستقبل پیش گوئی کرتی ہے نا کہ ان قریب جنگ ہوگی چند سالوں میں اور جیت جائیں گے، کون ہے؟ اہل کتاب. بات چھوٹ ہے، ایسا نہیں سکتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہاری قرآن میں آیا ہے کہ چند سالوں میں رومی جیت جائیں گے، میں کہتا ہوں مستقبل میں ایسا نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل ایسا ہوگا، اور دونوں نے شرط لگا دی. اس دور میں شرط لگا نہیں تھی، شرط لگا دی 100 اونٹ کی. ابو جہل نے کہا اگر 20 عیسوی آیا نا، یہ 20 عیسوی کا لفظ عربی زبان میں 9 سالوں سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میرا شرط لگی بھی اتنے سالوں میں کے اندر اگر رومی جیت جائیں. ابو جہل نے کہا 100 اونٹ میں دوں گا. ابو بکر صدیق نے کہا اگر نہ جیتے تو 100 اونٹ میں دوں گا. اب شرط لگی، قرآن کی پیش گوئی تھی مستقبل کے متعلق. اور اب ایسا ہوا جب جنگ بدر ہوئی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور
حضور سچے نبی. اگر قرآن سچی کتاب نہ ہوتی جو پیش گوئی مستقبل کے اندر کہی گئی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوتی اور رومیوں کو فتح نہ ہوتی. میرے بھائیوں توجہ کرنا ذرا. اب میں ایک تمہید باندھی آگے میں آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں عقیدے کا. اگر توجہ کرو گے ساری زندگی آپ کو کوئی بندہ جو حضور کا منکر ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے کبھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. توجہ کرنا. میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم میں مستقبل کے متعلق پیش گوئیاں ذکر کی گئی ہیں اور جو کہا گیا بالکل ویسا ہی ہوا ہے. مستقبل کے اندر سچ ثابت ہوا سب کچھ. یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے. میرے بھائیوں وقت کے پیغمبر پر جو وحی اترتی ہے مستقبل کے متعلق پیش گوئی کی جائے. اگر پیغمبر سچا ہے اور سچا مدعی نبوت ہے اللہ پاک اس کی پیش گوئیوں کو پورا فرماتے ہیں. قرآن کی پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. آپ نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں سچ ثابت ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا ان پہ قیامت سے پہلے بے حیائی عام ہو جائے گی. آج بے حیائی عام ہے کہ نہیں؟ آپ نے پیش گوئی فرمائی قرب قیامت اولاد والدین کی نافرمان ہوگی. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مستقبل سے متعلق بڑی پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جب خندق کا موقع تھا جنگ ہو رہی تھی یعنی چاروں طرف سے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا ادھر کفار نے. ان دنوں کے اندر مسلمان اپنے دفاع کے لیے خندقیں کھود رہے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودنا شروع کی. اب خندق کھود رہے تھے ایک پتھر ایسا آیا ایک چٹان ایسی آئی ٹوٹ نہیں رہی تھی. صحابہ کرام نے حضور سے شکایت کیا کر اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان باوجود کہ ہماری کوششیں ٹوٹ نہیں رہی. آپ تشریف لے گئے آپ نے ضرب ماری کدال ماری تو وہ پاش ہو گئی. چٹان جو ہے اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت کے سارے عرب والے قبیلے اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ کے گرد جمع تھے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اپنے جان کے دفاع کے لیے خندقیں کھود رہے تھے. اس مشکل گھڑی کے اندر مستقبل کی پیش گوئی فرمائی چٹان ٹوٹی ہے اس کے اندر چنگاریاں نکلی ہیں. میں نے کیسر و کسرا کے معاملات کو دیکھا ہے. میں تمہیں پیش گوئی سناتا ہوں ان قریب تم کیسر و کسرا کو فتح کر لو گے. وہاں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا. جب حضور نے پیش گوئی فرمائی خندق کے موقع پر منافقین نے مذاق اڑایا اور کہا دیکھو اس شخص کو دیکھو نبوت کی بات کرتا ہے اپنی جان کے دفاع کے لیے آج خندق کھود رہے ہیں لیکن دیکھو یہ بات کرتے ہیں کیسر و کسرا کو فتح کرنے کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. یہ بات کبھی سچ ثابت نہ ہوگی. حضور نے اس دور میں اس وقت کے اندر جب جان کی بازی تھی جب جان کی پریشانی لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا ان قریب کیسر و کسرا کو فتح کرو گی اور کیسر و کسرا فتح ہوئی گی. یہ حضور کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے. حضور کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے. پیش گوئی فرمائی اور سچ ثابت ہوئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مشرکین مکہ نے آپ کا انعام مقرر کر دیا کہ بھائی بڑا بھاری انعام مقرر کیا. جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اطلاع دے گا اس کو بڑا بھاری انعام ملے گا. لالچ کے اندر آ کر کئی لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ لگانے کی طاقت کرنے کی کوشش کی. ان میں ایک سراقہ بن مالک بھی تھے. وہ سراقہ بن مالک مسلمان نہیں تھے. سراقہ بن مالک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقق میں نکلے. آخرکار آپ کو جا ملے. اب سراقہ مسلمان نہیں تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اور ایک اور شخص کے ساتھ سفر پہ روانہ تھے. سراقہ نے دیکھ لیا کہ حضور موجود ہیں. اب وہ تو لالچ میں آئے تھے کہ میں وہاں اطلاع دوں گا تو مجھے انعام ملے گا. اب اپنے اس گندے نظریے اور گندی سوچ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں گے گرفتار کر کے پیش کر کے انعام ملے گا آگے بڑھے اس پوری سوچ کو لے کر. لیکن جب حضور کے قریب ہونے لگے تو سواری اور خود سنگیز زمین میں دھنس گئے. جب زمین میں سواری میں دھنس گئے خود بھی دھنس گئے. اب پریشان سراقہ تو فوراً ندامت ہوئی کہ بھائی میں غلط کام کر رہا ہوں اور یہ سچے پیغمبر ہیں. میں خام خواہ جو ہے ان کے پیچھے آیا ہوں اور کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. تو ندامت ہوئی اور حضور سے درخواست کی حضور آپ درخواست اللہ پاک سے دعا فرما دیں مجھے اس مصیبت سے نجات دیں.
آپ نے دعا فرما دی، سراقہ جو ہے اس سے باہر آ گیا، سراقہ زمین میں درسے ہوتے باہر آ گئے، جب باہر آ گئے دوبارہ دل کے اندر وہی بات آ گئی لالچ، اب تو باہر آ گیا ہوں نا، لیکن اب تو میں اپنا کام کر سکتا ہوں، دوبارہ پھر کر سکتا ہوں۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا، جب تیسری مرتبہ اس طرح ہوا آپ نے دعا فرما دی کیا نہیں پا اور وہ زمین سے دنسے میں باہر آئے تو آپ کو واپس جانے لگے شرمندہ ہو کر، آپ نے سراقہ اس وقت کو یاد کر جس وقت کے کسرا کے کنگن تیرے بازو کے اندر پہنائے جائیں گے۔ اب سراقہ بھی حیران، کسرا قیصر اور کسرا دو عظیم سلطنتیں تھی اس وقت، کسرا بہت بڑی طاقت تھی، لیکن اس بادشاہ کے کنگن میرے بازو میں کیسے پہنائے جائیں گے؟ اب دیکھو حضور نے بس پیش ہوئی فرمائی مستقبل کی ایسے وقت کے اندر پیش ہوئی فرمائی جس وقت میں اپنی جان کے دفاع کا مسئلہ تھا، لیکن اسے چونکہ سچے نبی تھے اور اس پیش گوئی نے سچ ثابت ہونا تھا، اس لیے آپ اس مشکل گھڑی کے اندر پیش گوئی فرمائی اور سراقہ واپس گئے اور ان کو ایمان کی توفیق ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب کسرا کی ریاست فتح ہوئی اور کسرا کے اپنا محلات کے سارے سونے جواہرات جہاں لائے گئے، مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، مسجد نبوی میں جب مال غنیمت کے ڈھیر لگے تو اس وقت مال غنیمت کے اندر سے کسرا کے وہ کنگن بھی پائے گئے جو کہ اس نے پہنے ہوئے تھے، چونکہ کسرا ہلاک ہوا، کسرا تباہ ہوا، اب اس کے اپنا یہ موجود ہے کنگن۔ صحابہ کرام نے جب اس کنگنوں کو دیکھا، صحابہ کرام کو حضور کی پیش گوئی یاد آ گئی کہ یہ پیش گوئی آپ نے سراقہ بن مالک کو متعلق فرمائی تھی، کسرا کے کنگن کو پہنائے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو کہاں ہے کسرا، کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ کو ڈھونڈا گیا، سراقہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آنکھیں بھی جو ہے نا وہ بالکل یہ آنکھوں اوپر والا حصہ بالکل گر چکا تھا، اوپر ڈھیلا ہونے کی وجہ سے، زیادہ عمر کی وجہ سے بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کو ڈھونڈا گیا، آپ کو لایا گیا۔ صحابہ کرام نے کسرا کے کنگن جب سراقہ کے بازو میں پہنائے، فرمایا یہ حضور کی پیشگوئی تھی کہ کسرا کے کنگن تیرے بازو میں پہنائے جائیں گے۔ جب کسرا کے کنگن سراقہ کے بازو میں پہنائے گئے، سراقہ کی بھی چیخیں نکل گئی، صحابہ کرام کی بھی چیخیں نکل گئی۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر پیشگوئی فرمائی تھی، اس دور میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے مدینہ طیبہ کا سفر کر رہے تھے، بس آج اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے اسباب نہیں تھے، لیکن چونکہ سچے پیغمبر تھے، مستقبل کی پیشگوئی کی ہے۔ سچا پیغمبر مستقبل کی پیشگوئی کرے، اللہ پاک اس کی لاج رکھتے ہیں، اللہ پاک اس بات کو پورا فرماتے ہیں۔ حضور نبی پاک سچے پیغمبر تھے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کی لاج رکھی اور پیشگوئی کو پورا فرمایا اور سراقہ کو انہیں پہنایا۔ اب توجہ کرنا ذرا، میں نے بڑی تمہید ماننے کا مسئلہ سمجھانے دیا، جو سچا مدعی نبوت ہوتا ہے اس پر اترنے والی وحی میں اگر پیشگوئیاں مستقبل کی موجود ہو تو وہ سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اگر سچا پیغمبر ہو مستقبل کی پیشگوئی کی بات کرے، اللہ پاک اس کی لاج رکھتے ہوئے پیشگوئی کو پورا سچ ثابت کرتے ہیں۔ آج بہت سارے منکرین ختم نبوت موجود ہیں اور ان کو ماننے والے موجود ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی جھوٹا ہے۔ مرزا قادیانی نے خود مستقبل کے متعلق پیشگوئیاں کی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ عالمی معیار ہے، اللہ پاک سچے مدعی نبوت کی پیشگوئیوں کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ حضور کی پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، قرآن کی پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں۔
کام ہوتا ہوا دیکھتا نا اور حالات اس کے تھوڑے سے موافق نظر آتے تو فوراً پیش کوئی کرتے تھا مستقبل میں ایسا ہوگا. اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ بغیر جھوٹ ثابت ہوتا اور ہر طرف سے اس کی ضرورت ہوتی. چنانچہ جن دنوں میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دنوں میں ایک ریل کی پٹری سعودیہ کے قریب سے دوسرے علاقوں سے آنا شروع ہوئی, یعنی ریل کی پٹری بننا شروع ہوئی. اس دور کے اندر ہوائی جہاز کھانے جدید ترین سواری ریل گاڑی تھی اور حاجیوں کی ضرورت کے لیے وہ بننی شروع ہوئی تھی. مرزا قادیانی نے دیکھا جب یہ ریل کی پٹری بننا شروع ہو گئی ہے فوراً پیش گوئی جڑ دی اور کہا کہ یہ ریل کی پٹری بنے گی, یہ ریل کی پٹری بنے گی اور دور دراز سے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے اس ریل گاڑی پر آیا کریں گے اس پٹری کے راستے سے. فوراً پیش گوئی کر دی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ ریل کی پٹری جو بن رہی تھی اس کی پیش گوئی کی نحوست کی وجہ سے وہی بننا بند ہو گئی. آج 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور ریل کی پٹری ویسے کی ویسے ادھوری پڑی اور وہ مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت ہے اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سچا مدعی نبوت اگر مستقبل کی پیش گوئی کرے سچ ثابت ہوتی ہے میرے بھائیوں. اگر جو جھوٹا ہے تو پھر جھوٹی ثابت ہوتی ہے. میں آپ حضرت کی خدمت کو سکے ہی پیش گوئی پیش کر سکتا ہوں. چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے آپ کو مناظر میں شروع کیا. اصل میں انگریز کا ایجنٹ تھا. خود جو ہے اس نے لکھا ہے میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی کتابوں میں آج بھی بات لکھی ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. جب اس نے خود کہا انگریز کی حمایت میں 50 کتابیں لکھی ہیں. مسلمان انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور یہ انگریز کی حمایت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انگریز کے خلاف لڑنا حرام ہے. مسلمان اپنی جانیں دے رہے تھے آزادی کی تحریک میں اور یہ غدار جو ہے انگریز کا ایجنٹ اس کے کہنے میں کھڑا ہوا تھا اس لیے انگریز کے ہاتھ میں فتوے دے رہا تھا. اسی دور میں انگریز نے اس کو مناظر مشہور کروایا اور اس کو عالم مشہور کروایا. حالانکہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, حالانکہ حافظ بھی نہیں ہے, قاری بھی نہیں ہے, کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہے, نہ اس نے قرآن کسی سے پڑھا نہ اس نے حدیث کسی سے پڑھی, لیکن اس کے باوجود اس کو مناظر مشہور کروایا تاکہ مسلمان اس کے پیچھے لگ جائیں, مستقبل میں نبوت کا دعویٰ کرے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں. چنانچہ اس نے عیسائیوں کے ساتھ پنگا لے لیا. عیسائیوں کا ایک پادری تھا جس کا نام عبداللہ آدم تھا. اس نے عیسائیت کی بات کی تھی, عیسائی نظریات پیش کرتا تھا. مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کو مناظرے کا چیلنج کر دیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو. چونکہ مناظر تھا نہیں, مناظرے کی بات آئی. عبداللہ آدم پادری ادھر مرزا قادیانی, دونوں کا مناظرہ ہوا. مرزا قادیانی مناظرہ ہار گیا اور ہارنے کے نتیجے کے اندر مرزا قادیانی کے خاندان اور ماننے والوں مریدوں میں کئی لوگ قادیانی ہو گئے. اب دیکھو اس نے کیا کیا, اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے پیش گوئی کر دی اور کہا ان قریب ایسا ہوگا. ایک گورنمنٹ سال کی بات کی, ایک سال کے بعد جو ہے عبداللہ آدم مر جائے گا. اب عیسائیوں نے اس پیش گوئی کو نوٹ کر لیا کہ دیکھو 1 سال کی بات کی ہے, 1 سال کے اندر عبداللہ آدم مرے گا. اب اگر ہمارا عبداللہ آدم نہ مرا ہم مرزا قادیانی کی قد بنائیں گے. چنانچہ اس لوگ انتظار کرتے رہے. جب 1 سال ہونے کو آیا, آخری دن تھا, سال کا آخری دن, اگلے دن سال ختم ہونے کے بعد دوسرا سال شروع ہونا تھا. جس دن آخری دن تھا وہ مرزا قادیانی کی تعجب کی, مرزا قادیانی کے دکھ کی, مرزا قادیانی کی پریشانی کی انتہا نہ تھی. مرزا قادیانی کبھی چنے پڑتا, کبھی کوئی اور وظیفے کرتا, کبھی اور طریقہ ٹکڑے کر رہا تھا. ساری رات روتے چیختے چلاتے ہوئے گزر گئی. ہائے اللہ میری ذلت, مجھے بچا دے, آج رات عبداللہ آدم مر جائے. لیکن ہوا یہ, سال گزر گیا, آخری دن بھی گزر گیا, عبداللہ آدم نہ مرا. عیسائیوں نے اگلے دن امرتسر شہر کے اندر جلوس نکالا اور اس کو عبداللہ آدم پادری کو ہاتھی پر بٹھایا اور جلوس نکالا. مرزا قادیانی کا پتلا بنایا اور پتلا بنا کے اس کو جلایا, اس ڈنڈوں سے مارا اور اس کو پکارا کیا اور کہا دیکھو مرزا قادیانی تیری ایسی قد بنائیں گے تجھے سارے جھوٹے الہام بھول جائیں گے. آپ دیکھو مستقبل کی پیش گوئی کی اس نے کہا 1 سال کے بعد عبداللہ آدم مر جائے گا, لیکن عبداللہ آدم نہ مرا. معلوم ہوا مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت ہے, اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں. اور ان کو چاہیے توبہ کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تک سبحان اللہ. مرزا قادیانی کی ایک نام محمود بہن تھی جس کا نام محمدی بیگم. میں آسانی کی بات نہیں کرتا, میں ہمارا نمبر بیٹھا نمبر کا دکھا دیں.
سنجیدہ ہوں، میں اسلام کی وکالت کر رہا ہوں، میں اسلام کی درجہ دے رہا ہوں، میں حضور کا دفاع کر رہا ہوں، ختم نبوت کا دفاع حضور کا دفاع ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ماموں کی بہن تھی، ماموں صاحب بہن تھی، ماموں صاحب یعنی ماموں کے بیٹے کی بیٹی، یہ مطلب ہے۔ اب یہ اس پہ عاشق ہو گیا اور اس نے خواہش کا اظہار کی کہ میری سے شادی ہو جائے، لیکن چونکہ یہ جھوٹا موتی نبوت اور کئی انداز سے باحیات بندہ تھا، اس کے ماموں کے بیٹے نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کی اور کہا جا آ جا تجھے رشتہ نہیں دینا ہے۔ اب اس نے لالچ دیا، زمینیں دوں گا، پلاٹ دوں گا، فلا دوں گا، اس کی شادی مجھ سے کر دو۔ اس نے کہا نانا بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے دیکھا یہ خبیث ہے اور یہ اپنی کتابوں کے اندر جو ہے باحیات باتیں کر دیتا ہے، تو میری بیٹی کے اندر باتیں کرے گا، اس نے شادی کر دیا کوئی اور پوچھا تو ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ممتی بیگم کی۔ جب ممتی بیگم کی شادی کی، اب اس نے فوراً پیش گوئی کر دی، ممتی بیگم کی شادی ہو گئی ہے، عام قریب اس کا خامن مر جائے گا اور اس کی شادی دوبارہ کس سے ہوگی؟ یہ نبی کی بات ہے، اللہ شریف بندہ بھی کام نہیں کرتا۔ جب شادی ہو گئی اس کی، اس نے پیش گوئی کی۔ اب مجھے یاد نہیں کہ 2 سال کی بات ہے، میں نے اپنی کتاب میں جو میں نے گور شاہی اور قادیانی میں لکھی، میں نے تفصیل سے بات کی، مجھے میں نے 2 سال کی بات کی یا 3 سال کی بات کی۔ اس نے کہا اتنے عرصے کے اندر ممتی بیگم کا خامد مر جائے گا اور ممتی بیگم آخرکار میرے نکاح میں آئے گی۔ ان کو شرح دیکھا۔ ہاں جی، اب ہوا یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے پیش گوئی کی، ان قریب ممتی بیگم کا خامد مر جائے گا۔ میرے بھائی تاریخ گواہ ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے بھی یہ بات کہیں گے کہ پیش گوئی واقعی اس نے کی تھی، لیکن الٹا اثر ہوا، ممتی بیگم کا خامد تو زندہ رہا، خود مرزا قادیانی مر گئے۔ ممتی بیگم کا خامد تو زندہ رہا اور کون مر گیا؟ مرزا قادیانی خود مر گئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ سے جھوٹے شخص کو 2 لوگ نبی مان رہے ہیں، میں 3 سے مان رہے ہیں، عقل حیران ہے کہ کیسے اس شخص کو سچا مانتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے اب میری قادیانی سے مناظرہ ہوا، تو ایک قادیانی میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا مرزا صاحب نے ممتی بیگم کے پیچھے بڑا زور لگایا تھا کہ نکاح ہو جائے، نکاح تو نہیں ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ آخرکار ہو جائے کرنا، آخرکار ممتی بیگم کا خامد مر جائے گا، ممتی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔ میں نے کہا کام الٹا ہوا، مرزا قادیانی خود مر گیا، اب تم مجھے بتاؤ نکاح کہاں ہوگا؟ توجہ کرنا۔ اب مجھے ایک مرضی کہنے لگا کہ یہ نکاح جنت میں ہوگا۔ کہاں ہوگا یہ نکاح؟ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ میں نے کہا جھوٹ۔ میں نے کہا جنت میں کیسے ہوگا؟ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو لوگ مجھے نہیں مانتے، جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، مہدی مسیح نہیں مانتے، وہ دوزخی ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ میں نے کہا ممتی بیگم اس پر ایمان نہیں لائی تھی، اس نے اس کو نہ نبی مانا نہ مہدی مسیح مانا، وہ تو پھر اس کے مقام دوزخی ہوئی۔ اب آپ مجھے بتاؤ مرزا قادیانی برات دوزخ میں لے کے جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جھوٹے آدمی کی پیش گوئیاں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، سچے رسول تھے، قرآن پاک سچی کتاب تھی، اللہ کا نام تھا، اس لیے قرآن کی پیش گوئیاں بھی سچ ثابت ہوئی ہیں، حضور کی پیش گوئیاں بھی سچ ثابت ہوئی ہیں، لیکن مرزا قادیانی کی ساری پیش گوئیاں ابتلاء اللہ ثابت ہوئی، جھوٹ ثابت ہوئی، اور ایک پیش گوئی بھی سچ ثابت نہ ہوئی، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی مرزا قادیانی نے جھوٹ ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، اچھا اس کا آخری پیش گوئی ذکر کر دوں۔ آخری پیش گوئی مرزا قادیانی کی کہتا ہے کہ اگر اس نے خود کہا ہمارے سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے ہماری پیش گوئیاں کافی ہیں، یعنی اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں سچا ہوں کہ جھوٹا، تو جو میری پیش گوئیاں ہیں اس پہ غور کر لو، اس پہ غور کر لو۔ اس نے ایک پیش گوئی کی میرے یہاں بیٹا ہوگا، میرے یہاں بیٹا ہوگا، اس بیٹے کی اس نے اتنی سی بات بیان کی ہے، اتنی سی بات بیان کی، بس میں کیا کہوں، اس کا نقل بشیر اللہ ہوگا اور وہ اپنے وقت کا بڑا نیک بندہ ہوگا، ولی
اللہ پاک سے مقابلہ کر رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، کان اللہ نظر من السماء، وہ خدا زمین پر اتر آیا۔ اللہ پاک نے اپنا شریف تو پہلے بھی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں جی، مرزا قادیانی خدا کا باپ بننے کے چکر میں تھا، وہ بیٹا اس کے یہاں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ کتنی دیر تک پیش گویا کرتا رہا، بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کو کوئی بیٹا عطا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا مرزا قادیانی بھی جھوٹ ہے، اس کی ماننے والے بھی۔ مرزا قادیانی نے کہا منہ مانگی موت، منہ مانگی موت۔ بس صرف بیان مرزا قادیانی بھی جھوٹا اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے۔ مرزا قادیانی کا کہنا تھا، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مرزا قادیانی نے جھوٹی پیش گوئیاں کی، وہ جھوٹی ثابت ہوئی، قرار اللہ ثابت ہوئی، اللہ پر جھوٹ۔ اس نے اپنی موت سے کچھ وقت پہلے یہ کہا تھا اگر میں جھوٹا ہوں تو حیضے کی موت مروں، اگر میں جھوٹا ہوں تو حیضے کی موت مروں۔ مرزا قادیانی کے بیٹوں نے خود اس کی زبان حیات میں بات لکھی کہ مرزا قادیانی مرا تو حیضے کی موت مرا۔ جب مرا تو کیا تھا اس کو؟ حیضہ تھا، منہ سے بھی گلاس باہر آ رہی تھی اور نیچے سے بھی گلاس باہر آ رہی تھی، اور یہ اس کی اپنی منہ مانگی موت تھی، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں حیضے کی موت مروں۔ اور باقی اس کے بیٹوں نے لکھا کہ جب یہ مرا تھا تو اس وقت اس کو حیضے کا مرض لگا ہوا تھا اور وہ الٹیاں پوٹیاں سب کچھ آ رہی ہیں۔ ہاں جی، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے وابستہ کیا ہے، ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ کیا ہے، ہمیں قرآن سے وابستہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کو کچھ کا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا قرآن پر ایمان مزید مضبوط فرمائے، اور اپنی شان اللہ پاک کو ہے ہمیں جو ہے وہ جیسے اجر کی ضرورت ہے اور دینی مدارس میں بیٹھنے پر اللہ پاک نے اس اجر کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ پاک کو ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔